الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد تفسير القرآن الكريم سورة البقرة آیت نمبر 282 لیکچر نمبر 105 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّهُ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اے ایمان والو، جب تم آپس میں ایک دوسرے سے میعاد مقرر پر قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور لکھنے والے کو چاہیے تمہارے آپس کا معاملہ عدل سے لکھے۔ کاتب کو چاہیے کہ لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسے اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا ہے پس اسے بھی لکھ دینا چاہیے، اور جس کے ذمے حق ہو وہ لکھوائے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور حق میں سے کچھ بھی نہ گھٹائے۔ ہاں، جس شخص کے ذمے حق ہے وہ اگر نادان ہو یا کمزور ہو یا لکھوانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کا ولی عدل کے ساتھ لکھوا دے، اور اپنے سے میں 2 مرد گواہ رکھ لو۔ اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں جنہیں تم گواہوں میں سے پسند کر لو، تاکہ ایک کی بھول چوک کو دوسری یاد دلا دے، اور گواہوں کو چاہیے کہ جب وہ بلائے جائیں تو انکار نہ کریں، اور قرض کو جس کی مدت مقرر ہے خواہ چھوٹا ہو یا بڑا لکھنے میں سستی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات بہت انصاف والی ہے، اور گواہی کو بھی درست رکھنے والی اور شک و شبہ سے بھی زیادہ بچانے والی ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ وہ معاملہ نقد تجارت کی شکل میں ہو جو آپس میں تم لین دین کر رہے ہو، اور جو تم پر اس کے نہ لکھنے میں کوئی گناہ نہیں۔ خرید و فروخت کے وقت بھی گواہ مقرر کر لو، اور یاد رکھو نہ لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے اور نہ گواہ کو، اور اگر تم یہ کر لو تو یہ تمہاری کھلی نافرمانی ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے، اور اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ 282 نمبر ایک ہی آیت ہے، قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت ہے یہ ایک ہی آیت۔ سعودی عرب میں ایک مجلس میں ایک شاگرد کو ایک استاد نے کہا
کہ آپ نے تلاوت کرنی ہے لیکن مختصر سی تلاوت کرنی، بے شک ایک ہی آیت کرنا۔ طالب علم بڑا ذہین تھا، اس نے یہ ایک ہی آیت تلاوت کی۔ کتنی مرتبہ ہم سورۃ اخلاص پڑھیں گے تو یہ آیت ختم نہیں ہوتی۔ یہ ذہانت کی بات تھی۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت کس چیز کے بارے میں؟ لکھ لیا کرو، لکھ لیا کرو۔ اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، اور جو ہی لکھنے کی باری آئے نا، آپ کہیں شاہ صاحب لکھ لو، شاہ صاحب کہتے ہیں اتوار ہی کوئی نہیں، کمال ہے ساری عمر تیرے اندر گزاری ہے۔ یہ طعنہ دیا جاتا ہے معاشرے میں۔ ہم کہیں کہ اب چودھری صاحب لکھ لیں، وہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ دیکھو جی یہ تو مجھ پر شک کر رہا ہے۔ اور قرآن مقدس کی سب سے بڑی آیت آیت الدین، آیت المداینتی، دو نام ہیں اس کے۔ جب سود کے نظام کے خلاف اللہ تعالیٰ نے سخت وعید اتاری تو پھر معاشرے کو چلانے کے لیے غرباء کو قرض کی ضرورت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی یہ آیتیں اتار دیں۔ ہر شخص تو صدقہ اور خیرات کی استطاعت نہیں رکھتا۔ ابھی کل ایک مسئلہ پوچھا ایک بندے نے، جی میں بیمار ہوں، مریض ہوں، روزہ نہیں رکھ سکتا۔ میں نے کہا فدیہ دے دو۔ کہتا فدیہ دینے کی بھی طاقت نہیں۔ اب وہ صدقہ تو نہیں کرے گا۔ میں نے کہا پھر کسی بندے کو کہے وہ آپ پر صدقہ کرے، پھر وہ صدقہ آپ فدیہ دے دیں، یہی حل ہو سکتا ہے۔ تو غریب آدمی، ویسے تو ایک کھجور صدقہ ہو سکتی ہے، ایک لقمہ بھی ہو سکتا ہے، پانی کا ایک گلاس بھی صدقہ ہو سکتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مسکراہٹ سے دیکھ لینا بھی صدقہ ہے، کچھ نہیں ہے تو کم از کم خندہ پیشانی تو ہے۔ اب ضروریات اور حاجات کو باقی رکھنے کے لیے اللہ تعالی نے اس قرض کی آیتیں اتاری تاکہ جھگڑے کا فَاکْتُبُوا جب بنے گا لکھ لو تو پھر جھگڑا نہیں ہوگا، تحریر موجود ہوگی۔ دیکھیں جی لکھا ہوا ہے، تین چیزیں ہیں اس کے اندر۔ نمبر ایک فَاکْتُبُوا، لکھ لیا کریں۔ نمبر دو مدت کا تعین کر لو، یہ پیسے چاہیے، اچھا جی لکھ لیں، کب دیں گے؟ دے دوں گا جی، دے دوں گا جی۔ اب جب لینے گئے جی ابھی تو نہیں ہے، دے دوں گا میں آپ کو، مدت تو مقرر کی نہیں بھی کب دو گے، جب ہوں گے دے دینا۔ وہ تو ہوتے ہی نہیں انسان کے پاس، اپنی ضروریات ہی ہر انسان کی اتنی ہیں کہ ہوتے ہی نہیں ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جو قرض سے پناہ مانگتے، جتنا ثواب ہے اتنا لینا بھی مصیبت۔ اور شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ تو بڑا سخت ہے، فرماتے ہیں میں نے قرض دیا دوسرے کو، اس نے قرض لے لیا، اب میں جو پیسے چلے گئے ہیں میں بھی زکوٰۃ دوں گا اس کی، اور اگر وہ نصاب کو پہنچ گئے، اور جس نے قرض لیا ہوا ہے وہ بھی زکوٰۃ دے گا۔ یعنی ایک مال کی زکوٰۃ کتنی ہو گئی؟ دو۔ قرض والے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تو جنازہ، آپ نے فرمایا تم پڑھ لو۔ صحابی نے پوچھا کیوں نہیں پڑھتے آپ؟ فرمایا مقروض آدمی ہے، میں تو نہیں پڑھتا اس کا۔ یعنی مقروض آدمی کا نماز جنازہ پڑھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا، اور ہم پتہ نہیں کتنا قرض لے کر قبر میں پہنچ جاتے ہیں۔ اور پچھلے سائیں وہ کہتے ہیں جس نے لیا تھا جا کے قبر سے لے لیں۔ اس طرح کے درجنوں واقعات ہیں، سبحان اللہ۔ تو قرض سے بھی بچیے، لیکن ضرورت ہو تو پھر تین باتیں۔ نمبر ایک فَاکْتُبُوا، نمبر دو مدت کا تعین کرو کب دو گے، نمبر تین اس پر گواہ بناؤ، دو گواہ بناؤ۔ اللہ کے نزدیک یہ بڑی انصاف والی بات ہے، اللہ کے نزدیک تو بڑی انصاف والی ہے، لیکن معاشرے کے اندر تو بڑی تکلیف والی بات ہے کہ جی گواہ بھی ڈلوا لی ہے۔ میرے سے ایک بندے نے قرض مانگا تو F10 میں تھا، نیا نہیں آئی میرا وہ واقف،
ایک دن آگے مسجد میں کہتا جی مجھے کچھ قرض چاہیے. میں نے دیکھا اچھا بھلا ادھر اس کی دکان شکان بھی ہے. میں نے کہا اچھا کسی سے کہتا ہوں نا. پھر کچھ عرصے کے بعد اس کا فون آیا چند دنوں بعد, شاہ صاحب وہ قرض کے لیے آپ سے کہا تھا. میں نے کہا جس سے کہا ہے اس نے تو انکار کر دیا کہ میرے پاس تو نہیں ہے. اور اتنا سخت ناراض ہوا, کہتا میرا ڈنڈورا بھی پیٹ دیا اور قرض بھی نہیں دیا. سبحان اللہ, میں بڑا حیران ہوں. دنیا بڑی کھلی ہوئی کتاب ہے. فرمایا وقت الی اجل مسمى, یہ 3 چیزیں لازمی کیا کرو. گواہ بناؤ, مدت مقرر کرو اور لکھ لیا کرو. اسے کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسے کہتے ہیں بیع سلم یا بیع سلف. 2 چیزیں, کسی چیز کی قیمت پیشگی ادا کر دی جائے اور وہ چیز مقررہ کردہ وقت پر بعد میں وصول کی جائے. پیسے دے دیے, واشنگ مشین لینی ہے لیکن موقع پہ نہیں لے رہا, کچھ دنوں کے بعد لوں گا. اسے کہتے ہیں بیع سلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ آئے تو اہل مدینہ جو تھے 2 سال یا 3 سال کی کھجوروں کی بیع سلف یا سلم کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی چیز میں بھی بیع سلف کرو, کسی چیز میں بھی تو 2 کام کرو. پورا تول کر دو, ماپ صحیح, اور نمبر 2 مقرر مدت مقرر کرو. مدت مقرر کرو. دیکھو صحیح بخاری کی 1604 اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا قیمت بھی مقرر کرو. اس کاغذ پہ لکھا ہوا ہے اتنے پیسوں کی اتنی کھجور دی ہیں. لکھنے کا اتنا بہترین ہے. لوگ مر جاتے ہیں, فوت ہو جاتے ہیں, لینے والے انتظار میں. اب جو ورثہ وہ کہتے ہیں کوئی تحریر ہے آپ نے لینا ہے, ابا جی تو بتا کر نہیں گئے. واقعی نہیں بتاتے, اولاد کو نہیں خبر ہوتی, بھائیوں کو نہیں خبر ہوتی. اپنا کاروبار ہے نا, مرنا تو ہم نے ہے ہی نہیں. وہ مرتے ہیں جنہوں نے مرنا, جنازہ پڑھنا ہے, ہم نے تو پڑھنے والوں میں, ہمارا کون پڑھے. کسی کو کوئی خبر نہیں ہوتی. پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں ورلڈ ریکارڈ ہے کہ بینکوں کے اندر اربوں خربوں روپیہ کسی کو نہیں پتا, کسی کو نہیں پتا. بھاولپور میں پڑھتا تھا, ایک بوڑھا آدمی وہ سونا, یہ جو کچرا گندگی کا ڈھیر ہوتا ہے وہاں بڑے بڑے ڈھیر لگتے تھے, اس میں چھپا کے رکھتا تھا. میں نے اسے ایک دفعہ کہا آپ یہ کیا کرتے ہیں سونا اٹھا کر لے. اس نے کہا گھر رکھو تو بیوی بچے, وہ ان سے چھپا کر یہاں سے. میں نے کہا کوئی اٹھائے گا؟ کہتے نہیں کوئی نہیں اٹھا سکتا, مجھے پتہ ہے یہ ڈھیر کب بکنا ہے اور کب فارغ. تو کسی کو نہیں پتہ ہوتا. تو لینے والے کہتے ہیں تحریر تو کوئی ہے نہیں, چودھری صاحب سے تو ہماری بڑی دوستی تھی, یارانہ تھا جی, میں نے تو اس سے ویسے دے دیے تھے 10 لاکھ روپے, کل دے دوں گا. شام ہوئی تو وہ گیا, کہتی ہم تو نہیں دیتے. اب وہ قبر میں سزا بھگت رہا ہے کہ نہیں. صرف ایک کام کریں, فاکتبو, مدت مقرر کریں. دیکھیں سبحان اللہ. فرمایا اللہ تعالی نے پھر 2 گواہ بھی بنا لو. اب گواہوں میں 2 عورتیں اور 1 مرد یا دونوں مرد, جس پر تم راضی ہو جاؤ کہ یہ گواہ ٹھیک ہے, جن کی دینداری اور عدالت پر, نیک نامی پر مطمئن ہو, اس کی گواہی ڈالو. 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے برابر ہے. اس آیت سے یہ بات بھی ثابت ہے. فرمایا 2 بنا لو, اگر 2 نہ ملیں تو پھر 2 عورتیں اور 1 مرد, تو 2 مردوں کی گواہی 1 مرد کے برابر ہے. مرد کے بغیر صرف اکیلی عورت کی گواہی جائز نہیں. کیوں؟ اس کا ووٹ ہی آدھا ہے. لیکن جمہوریت کا نظام, اس میں عورت اور مرد برابر ہیں, اور قرآن میں عورت اور مرد برابر نہیں. عورت عورت ہے, مرد پورا ووٹ ہے. ایک مرد کے ساتھ فیصلہ کرنا جائز ہے. کوئی جھگڑا پڑ گیا لکھنے میں, گواہی 1 پڑی, کوئی کیس آ گیا, تو پھر وہ مرد گواہی بھی دے گا اور ساتھ قسم اٹھائے گا, اللہ کی قسم میں نے پیسے لینے ہیں رانا صاحب سے, قسم اٹھا دے گا. اس کی 1 قسم کی گواہی ہو جائے گی اور 1 اپنی گواہی بھی ہو جائے گی.
حنفیوں کے نزدیک یہ جائز نہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، دو گواہ ہیں تو دو ہی ہوں، لیکن کتاب و سنت میں یہ جائز ہے۔ حدیث میں ایک گواہ اور قسم کے ساتھ فیصلہ کرنا ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے فرمایا آپ سے میں قسم لیتا ہوں۔ اب جس کا مال تھا اس نے کہا یا رسول اللہ وہ تو قسم فوراً کھا لے گا، وہ ڈر گیا بھی جو ہی قسم کھائے گا میرا تو گیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ تو قسم اٹھا لے گا۔ فرمایا میں نے تو قسم لینی ہے، پھر اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہو جائے گا، اللہ کے ساتھ ہو جائے گا۔ جب وہ آیا تو اسے کہا اللہ سے ڈر، قسم نہ اٹھانا، جھوٹی قسم پکڑا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک مرد کے ساتھ دو عورتوں کی گواہی، حکمت اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ ایک عورت بھول جائے دوسرے سے یاد دلا دے، گویا عورت فطری طور پر کمزور ہے اور وہ کہتی کہ مرد کے برابر برابر چلنا ہے، کہتی یہی ہے، میں کیوں بتاؤں موزے کہاں ہے، میں کیوں پانی گرم کروں، میں کیوں تمہارا سالن گرم کروں۔ سبحان اللہ۔ ناقص العقل، کیوں؟ پوچھا نا عورت نے، ایک عورت تھی نا، اس نے کہا یا رسول اللہ ہم عقل میں تھوڑی کیوں ہیں؟ فرمایا 30 دن ہوتے ہیں، نماز کے 10 دن تمہاری چھٹی ہو جاتی ہے، عقل تھوڑی ہوئی کہ نہ ہوئی، فارغ ہو کے نہ ہوئے، نہ روزے نہ نماز۔ اور مرد نمازی، روزے پکے، رمضان میں بچیوں نے، بیٹیوں نے، حوا کی اولاد نے مینسز کے دن آئے تو فارغ ہو گئی، تو عقل میں بھی یہ تھوڑی، لیکن ایسی ہے بڑے بڑے سمجھدار کو عقل مار دیتی ہے، عقل مار دیتی ہے، بڑوں بڑوں کی ٹھکانے لگا دیتی ہے ایک ہی عورت۔ سبحان اللہ۔ لکھنے کے فائدے کیا ہوں گے اس پوری آیت میں جو ہم نے ترجمہ سنا دیا؟ لکھنے کے فائدے، انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے، گواہی بھی درست رہے گی، گواہ کے فوت ہونے کے بعد بھی تحریر کام میں آ جائے گی۔ یہ دیکھو جی بابا تو فوت ہو گیا لیکن لکھا ہوا تھا، اس کا انگوٹھا لگا ہوا، یہ تحریر حاضر ہے۔ کتنا خوبصورت ہے اسلام اور دین۔ یہ دیکھیں جی میرے پاس تحریر موجود ہے، اسٹام موجود ہے، گواہی تھی، سارا کچھ ہو گیا تھا، اب وہ ہل نہیں سکتا بندہ، اور اگر زبانی کلامی ہو تو پھر فارغ، پھر لڑائی اور فساد اور جھگڑا ہوگا۔ مکان، دکان، باغ، حیوانات، ان کی جو بیع ہے، یہ خرید و فروخت، ادھار ہو یا سودا ہو جانے کے بعد انحراف کا خطرہ ہو، سودا ہو گیا بیانہ دے کے مکر نہیں جاتے ہیں پراپرٹی، کہتے ہیں میں تو نہیں بیچتا۔ سبحان، اگر لکھا ہوا ہو، تحریر ہو تو وہ قابو آ جاتا ہے پھر۔ سبحان اللہ۔ اب جنہوں نے گواہی دی ہے، شریف آدمی نے گواہی دے دی، اب جھگڑا پڑ گیا، وہ رہتا ہے روات، چل بھئی پہنچ۔ اسلام نے اس کو بھی رعایت دی ہے کہ اس کو پہلے دیکھو وہ فارغ ہے تو اس کا وقت لو، مصروفیت میں سے اسے نکال کر اور مصیبت میں نہ ڈالو۔ آج لوگ گواہی کیوں نہیں دیتے؟ سچی گواہی بھی نہیں دیتے، کیوں؟ پولیس والے جان نہیں چھوڑیں گے، پتہ نہیں کتنے سال تک دھکے کھانے پڑیں گے۔ اور اگر اسلام کا نظام ہو تو سچی گواہی کی بڑی برکت ہے۔ سبحان اللہ۔ گواہ کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ اب سفر ہے، جیب کٹ گئی، پیسوں کی ضرورت پڑ گئی سفر میں، اللہ نے اس کا بھی معاملہ پیش کیا کہ وہاں نہ کاغذ نہ پین نہ گواہی نہ جان نہ پہچان۔ اب کیا کرنا ہے؟ گھڑی اتار کر اس کو دے دو اور اس سے پیسے لے لو، گروی رکھ لو چیز، رہن جسے کہتے ہیں، گروی رکھ کر اس سے پیسے لے کر اور اپنا معاملات درست کر لو۔ دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی، آپ نے گروی رکھ کر اس سے کہ یا تو رکھ لے اور مجھے جو دے دے تھوڑے سے۔ گروی رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اب زمین گروی رکھ دی ہے اور اس نے ہل چلا کر گندم لگا لی ہے، اب اس کا وہ پرافٹ آ رہا ہے، وہ جو پیسے آ رہے ہیں وہ اپنے گروی والے پیسے کاٹ کر باقی سارا پیسہ اور وہ زمین اس بندے کو واپس کر دیں۔ کرتے ہیں معاشرے میں، گروی رکھی ہوئی ہے تو رکھا ہوا ہے مکان،
اب کرایہ کھا ہی جا رہا ہے اس کا، حرام ہے خالصتاً، خالصتاً، کیوں؟ وہ نفع دے رہا ہے وہ چیز۔ ہاں گروی رکھ دی ہے گھوڑا، گائے، بھینس دودھ دینے والی، اب وہ اسے کھلا بھی رہا ہے تو وہ دودھ پی بھی سکتا ہے، وہ اسے کھلا رہا ہے تو اس پر سواری بھی کر سکتا ہے، اس کو استعمال میں لا سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس میں نے ایک جمعے میں غالباً واقعہ سنایا تھا، وہ ایک لمبردار کا، اگر سفر کے دوران جان پہچان والا بندہ نکل آیا اور اعتماد ہے، وہ کہتا نہیں میں گروی نہیں رکھتا، پھر بھی جائز، بغیر گروی رکھے وہ پیسہ دے دے۔ امانت سے یہاں مراد فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، پھر وہ اسے قرض دے دے، لیکن یاد رہے اللہ سے ڈرتے رہنا، قرض لے کر اللہ کا خوف دل میں رکھنا۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اللہ کا خوف رکھنا۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گواہی کو مت چھپانا، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ بس یہ آخری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر گواہ جو گواہی طلب کرنے سے پہلے ہی از خود گواہی دے دے۔ جھگڑا ہو گیا، وہ آیا، اس نے کہا جی میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں، از خود گواہی دے دے۔ فرمایا الا اخبرکم بخیر الشہداء الذی یأتی بشہادتی قبل ان یسألہ، صحیح مسلم۔ اور ایک حدیث میں الا اخبرکم بالشر الشہداء الذین یشہدون قبل ان یستشہدوا، صحیح بخاری۔ کیا تمہیں وہ گواہ نہ بتلاؤں جو بدترین گواہ ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو گواہی طلب کرنے سے پہلے ہی، قبل ہی گواہی دیتے، جھوٹی گواہی۔ میں وہیں کھڑا تھا جی، تم تھے کدھر؟ تم تھے کدھر؟ تھے ہی نہیں۔ 500 روپے پکڑاؤ عدالت میں اور 4 گواہ فٹافٹ تیار بیٹھے ہوتے ہیں، گواہی چاہیے، لائیں۔ کیس کی نوعیت اس حساب سے وکیل کہتے ہیں گواہی میں دے دیتا ہوں، ان کے رابطے ہوتے ہیں باقاعدہ، وہ بندہ نہ موجود نہ کچھ۔ فرمایا بدترین گواہ ہے وہ شخص، بدترین گواہ، جھوٹی گواہی دے کر گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ فرمایا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُ، یہ دل جو ہے یہ ہیڈ کوارٹر ہے انسان کا، اسی کے اندر فساد آتا ہے اور یہی جھوٹ بول دیتا ہے، قول الزور، جھوٹ۔ اور ہم نے جمعے میں بھی سنایا مَن لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ، جو جھوٹ نہیں چھوڑتا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا نہیں چھوڑتا، روزے کا فائدہ ہی کوئی نہیں، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَّةٌ۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً اِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ الا وَهِيَ الْقَلْبُ، یہ ٹھیک ہوتا ہے تو سارا جسم ٹھیک ہوتا ہے، بڑا ایماندار اور متقی، یہ خراب ہو جاتا ہے سب کچھ ہی خراب ہو جاتا ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ خبردار، وہ دل ہے، الا وَهِيَ الْقَلْبُ، وہ دل ہے۔ اللہ کریم پہلے تو یہ نوبت ہی نہ لائے ہم کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اس سے اللہ محفوظ رکھے، یعنی سخت زندگی گزار لیں، سخت زندگی گزاریں۔ فریج نہیں ہے، نلکے کا پانی پی لیں، پیسے مانگ کر فریج نہ لیں۔ شام کو مر گیا تو بچوں کے پاس اتنے پیسے نہیں تو مقروض تو میں مرا نا۔ کئی لوگ پوچھتے ہیں شاہ جی قسطوں پر میں نے گاڑی لینی ہے، بھئی جب پیسے ہی موٹر سائیکل کے ہیں تو قسطوں پر گاڑی کیوں لیتا ہے؟ اسی پر صبر کرنا، روزہ صبر سکھاتا ہے، اسی پر صبر کر، قرض سے بچیے۔ اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسی صورت بن جائے تو یہ نیت رکھیے کہ جتنا جلدی ممکن ہو اس قرض کو میں نے واپس کرنا ہے۔ پھر یہ شرطیں پوری رکھیے کہ اسے لکھیں بھی صحیح، مدت بھی مقرر کریں، گواہ بھی بنائیں، اولاد کو بھی بتائیں یہ دینا ہے بھئی میں نے فلاں کا، اور یہ میری یہ چیز اگر میں مر گیا اچانک کچھ ایسا ہوا، یہ پلاٹ بیچ کر، یہ فلانی چیز بیچ کر، یہ موٹر سائیکل بیچ کر اس کا قرض ادا کر دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔